اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی اردو کا سبق نمبر 62، باب ثبوت النسب۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نسب کی ثابت ہونے کے جو مسائل ہیں وہ ذکر کر رہے کہ نسب کیسے ثابت ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، پیراش وغیرہ سے کس طرح کے مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ پیراش 3 قسم کا ہوتا ہے نا، پیراش ضعیف جو کنیز کا ہوتا ہے، پیراش متوسط ام ولدی کا ہوتا ہے، پیراش قوی بیوی کا ہوتا ہے، زوجے کا، کہ بلا دعویٰ و ثبت نسب جو ثابت ہو جاتے ہیں، نفی کرنے پر لعان آ جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ومن قال، اگر ایک شخص کہہ دے کہ ان تزوجت فلانتا، اگر میں فلاں خاتون سے نکاح کر دوں، فہی طالق، دو طلاق ہوگی، اسے طلاق۔ فتزوجہا، اس شخص نے اس سے نکاح کیا، فولدت ولدا لستۃ اشہر، 6 مہینے پر اس کا بچہ ہوا، من یوم تزوجہا، جس دن سے نکاح کیا تھا نا اس دن سے 6 مہینے پورے ہوئے، فہو ابنہ، یہ اس کا بچہ تصور ہوگا، وعلیہ المہر، اور یہ مہر بھی دے گا۔ نسب کیوں ثابت ہو گیا اس بچے کا؟ کہہ رہے کہ وَأَمَّا النَّسَبُ فَلِأَنَّهَا فِرَاشُهُ، یہ خاتون اس کی کیا ہے؟ پیراش ہے۔ لِأَنَّ لَمَّا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ، کہ نکاح کے وقت سے لے کر 6 مہینے پورے ہونے پر جب اس کا بچہ ہوا، تو فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلٍّ مِنْهَا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ 6 مہینے سے کم پر ہے، معنی 6 مہینے پورے ہوئے اور لے کر آئی، من وقت طلاق، طلاق سے لے کر طلاق کے وقت سے، فَكَانَ الْعُلُوقُ قَبْلَهُ، تو اس سے یہ مطلب آتا ہے کہ دیکھیں یہ علوق جو ہوا تھا نا، بچے کا بننا، یہ طلاق سے پہلے ہوا تھا، فی حالت نکاح، نکاح کی صورت میں، اور یہ ممکن ہے جب اس نے نکاح کر لیا، طلاق دے دی نا، تو طلاق پڑ گئی۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ 6 مہینے بھی پوری ہوئے، بچہ بھی ہوا؟ کیسے 6 مہینے ہو گئے؟ تو جس دن نکاح کر چکا تھا نا، طلاق بھی پڑ گئی تھی۔ یہ تو 6 مہینے پوری نہیں بن رہے نا، تقریباً بن رہے 5 ماہ اور 1 دن کم، لیکن اس کا تصور ممکن ہے۔ والتصور ثابت، اس کی صورت بن سکتی ہے، تصور ممکن ہے اس طرح بھی، ان تزوجہا، کہ یہ نکاح کرتے جا رہا تھا، وہ یخالطہا، یہ اس بیوی سے لگا ہوا تھا، فوافق الانزال النکاح، جیسے نکاح ہوا تو اس کا انزال بھی ہوا، والنسب یحتاط فی اثباتہ، اور نسب کی ثابت کرنے میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے۔ وما المہر، مہر کیوں دیے جاتے؟ فلان لما ثبت النسب منہ، جب نسب ثابت ہو جعل واتیا، حکمان سے سمجھا جائے گا کہ یہ واتی ہے، فتأکد المہر بھی، تو اس سے مہر موقع ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ قال کہ کہہ رہے کہ وثبت النسب ولد المطلقۃ رجیہ، ایک خاتون جس کو طلاق رجی دی گئی تھی نا، اس کا نسب بھی ثابت ہوتا ہے، کب اذا جاءت به لسنتین، و اکثر جب 2 سال پر یا 2 سے زیادہ پر بچہ پیدا ہو جائے، ولم تقر بانقضاء مدت، جب وہ خاتون مدت عدت گزرنے کی بات نہ کرے، اقرار نہ کرے، ممکن الاحتمال العلوق فی حالت العدت، کہ یہ علوق ہو چکا ہو عدت کی حالت میں، کیونکہ عدت کی حالت میں اس سے ملنا جائز ہوتا ہے، لجواز انہا تکون ممتدۃ طہر، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ طہر حیض نہ گزرا ہو، یہ جو مدت ہے نا عدت نہ گزری ہو۔ بعض اوقات ایک خاتون کی طہر جو ہے نا، طہارت ممتد ہو جاتی ہے، لمبی، اس کو حیض نہیں آتا، بعض اوقات مثلا حیض آیا پھر رک گیا، نہیں آ رہا حیض، نہیں آ رہا، 5 مہینے کے بعد آئے دوسرا حیض، تو اس طرح سے ممتدۃ طہر ہو سکتی ہیں۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلٍّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اگر 2 سال سے کم پر اس کا بچہ پیدا ہوا طلاق کی وقت سے لے کر، بانت من زوجہا بانقضاء العدہ، عدت کے گزرنے سے، یہ جو بچہ پیدا ہوا نا تو گویا یہ حامل تھی نا، اور حاملہ کی عدت کیا ہے؟ ولد کا پیدا ہونا ہے،
تو یہ خاوند سے جدا ہو گئی، بائینہ ہو گئی۔ وثبت نسبها، نسب تو ثابت ہو جائے گا لوجود العلوق فی النکاح، کہ علوق جو ہوا تھا، بچہ جو پیدا ہو گیا تھا یہ نکاح میں ہوا تھا، اور ولادت یا عدت میں ہوا تھا۔ ولا يصير مراجعا، آپ ایسا نہیں تصور کر سکتے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ رجوع کرنے والا ہو جائے گا اس سے، لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق، یہ ممکن ہے کہ یہ علوق طلاق سے پہلے ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہتے کہ یہ ممکن ہے کہ طلاق کے بعد بھی اس سے ملو، کیونکہ تو اسی بھی متعلقہ رجیہ تھی، نہیں ایسا نہیں۔ ويحتمل بعد، یہ احتمال بھی ہے نا کہ چلو طلاق کے بعد یہ علوق ہو چکا ہو، فلا يصير مراجعا بالشک، یہ صورت بن رہی شک سے رجوع کرنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ وإن جاءت به لأكثر من سنتين، ایک خاتون اس کو طلاق کی رجیع پڑ گئی اور جو بچہ ہوا طلاق کے وقت سے لے کر 2 سال سے ذرا زیادہ مدت گزر گئی، تو یہ رجوع سمجھی جائے گی، رجوع سمجھا جائے گا۔ كانت رجعة لأن العلوق بعد الطلاق، ظاہر ہے کہ یہ جو علوق ہو چکا ہے طلاق کے بعد ہو چکا ہے، طلاق کے بعد اس کے لیے بیوی سے ملنا جائز تھا۔ والظاہر انه منہ، ظاہر ہے کہ یہ علوق اسی سے ہیں، خاوند سے، لانتفاع الزنا منہا، کہ زنا کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ فیسیر بالوتی مراجعا، گویا کہ اس نے وتی طلاق کی بات کی تو اس سے رجوع کرنے والا ہوگا۔ یہ تو متعلقہ رجیہ کے متعلق مسائل تھے نا، کہ کہہ رہے والمبتوتہ، اگر خاتون طلاق کی بائن پڑ گئی ہے، اگر اس کو کوئی بچہ ہوا 6 مہینے یا 6 مہینے کے بعد یا 2 سال وغیرہ پر، اس کی کیا مسائل ہے وہ ذکر کر رہے۔ کہہ رہے یثبت نسب ولدها، اس کے بچے کا نسب ثابت ہو گیا اذا جاءت به لاقل من سنتين، 2 سال سے کم پر پیدا ہو، فرقت کے وقت سے لے کر۔ لأن يحتمل يكون الولد قائما وقت الطلاق، کیونکہ ممکن تھا کہ یہ بچہ طلاق کے وقت اس کے پیٹ میں تھا، رحم میں۔ فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق، اس لیے علوق سے پہلے پیراش کے زائل ہونے کا کوئی یقین نہیں تھا، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ فیثبت النسب احتیاطاً، احتیاطاً نسب ثابت سمجھا جائے گا۔ یہ تو 2 سال سے کم کی بات ہے نا، کہ 2 سال سے کم بچہ پیدا ہوا، ظاہر طلاق پڑ گئی تھی نا، 2 سال سے کم وقت گزرا ہے، اس طلاق سے پہلے بچہ علوق ہو چکا ہو۔ اگر یہی بچہ ہے مثلا 2 سال پر پیدا ہوا، طلاق پڑ گئی تھی، وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ، اگر فرقت کے وقت سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک پورے 2 سال گزر چکے، 2 سال ہو گئے، لم یثبت، نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق سے پہلے تو یہ بچہ علوق نہیں ہو چکا تھا، اگر ہو چکا تھا تو 2 سال سے پہلے ہوتا، کیونکہ 2 سال پورے ہونے پر بچہ خامخواہ پیدا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر نہیں رہتا، شاذ و نادر اگر ہو تو الگ بات ہے۔ لأن الحمل حادث بعد الطلاق، یہ تو اس کی واضح علامت ہے کہ یہ طلاق کے بعد حمل ہو چکا ہے۔ فلا يكون منه، یہ خاوند سے نہیں سمجھا جائے گا، لأن وتی حرام، اور وہ بھی نہیں ملتا بھی اسے، کیونکہ اس کے لیے وتی حرام تھی، کیونکہ طلاق بائن پڑ گئی تھی۔ الا ان يدعيه، ہاں اگر وہ دعویٰ کرے تو الگ بات ہے، لن التزمه، کہ خود اپنے اوپر لزوم کرے، وله وجہ، اور اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ اس طرح بینوتیها بشبہۃ فی العدہ، ممکن ہے کہ جو بچے کا دعویٰ کر رہے میرا ہے، کیسے آپ کا ہے، یہ تو سال بھی 2 پورے ہو چکے ہیں اور آپ کی لیے وتی بھی آرام تھی، وہ یہ کیسا تھا کہ شعبے سے وتی ہو گئی تھی۔ فإن كانت الموتودة صغيرة، اگر وہ مبتوتہ کم عمر کی تھی، یجامع مثلها، مگر اتنی تھی کہ اسے جمع کیا جا سکتا تھا، فجاءت بولد ل9 اشہر، اس کا بچہ ہوا 9 مہینے پر، لم یلزم ہو، تو یہ بچہ اس پر لازم نہیں ہوگا نسب، حتی تأتی بھی لاقل من 9 اشہر، حتی تک کہ 9 مہینے سے پہلے یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ نبی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ صاحبین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف سے کہتے ہیں یثبت النسب منہ الی سنتین، طلاق کے وقت سے لے کر 2 سال تک یہ نسب ثابت ہوتا ہے، یہ نسب اس آدمی سے سمجھا جائے گا، لأنها معتدۃ، کیونکہ یہ خاتون جس کو طلاق ہو گئی ہے چھوٹی ہیں،
عدت گزر رہی معتد یحتمل ان تکون حاملا ممکن ہے پہلے سے حامل ہو، ولم تقر بانقضاء العدة اور اس نے تو عدت گزرنے کی کیا عدت گزرنے کا اقرار بھی نہیں کیا، فشبہت الکبیرہ بڑی کی طرح ہو گئی ہے، بڑی خاتون کی طرح۔ ولہما طرفین حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نسب اس سے نہیں ہوگا، وجہ کہ ان لانقضاء عدتها جہة معینة، لأن لانقضاء عدتها جہة معینہ، وہ صغیرہ ہے نا، صغیرہ عائشہ کے لیے جو عدت مہینوں کے ذریعے ہیں، حیض کے ذریعے نہیں ہیں، تو عدت کی جو جہت ہے نا کہ مہینوں کے ذریعے گزارنا متعین ہے، وہ الاشہر مہینے ہیں، فبمضیہا جب وہ مہینے گزر جائے نا تو یحکم الشرع بالانقضاء، شریعت حکم لگاتی ہیں عدت گزرنے کی، وہو فی الدلالۃ فوق اقرارها، اور شریعت کا حکم جو ہے نا اس کے اقرار سے دلالت میں زیادہ ہے، بڑھ کر ہے، لأنه لا يحتمل الخلاف، شریعت کا حکم جو ہے نا اس میں خلاف مخالفت کا احتمال نہیں ہے، والاقرار يحتمله، اقرار میں مخالفت کا امکان ہے، وہ اس طرح سے کہ مثلا خاتون ممکن ہے کہ عدت گزرنے کی تو کیا کرے، اقرار کرے، پھر 6 مہینے پر بچہ آ جائے، وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجِيًّا، لیکن اگر یہی خاتون ہو صغیرہ کیا ہو مطلقہ رجیہ، تو کیا اس کا نسب ثابت ہوگا؟ طلاق بین کی صورت میں تو الگ مسئلہ تھا نا، رجی کی صورت میں کیا مسئلہ تھا، کہہ رہا کہ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا، طرفین کے نزدیک وہی جواب ہے کہ اگر بچہ 9 مہینے سے کم پر پیدا ہو جائے نسب ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ وعندہ امام یوسف سے کے نزدیک یہ بات ہے کہ یثبت الی 27 شہرا، طلاق کے وقت سے لے کر تقریباً 27 مہینوں تک یہ بچہ ثابت ہو سکتا ہے، ثابت النسب بن سکتا ہے۔ 27 مہینے کتنے بن جاتے؟ 24 تو 2 سال ہو گئے نا، 3 اور ڈال دو۔ وہ کہہ رہے کہ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِئًا فِي آخِرِ الْعِدَّةِ، ہم اس میں یہ احتمال بناتے ہیں نا کہ ہم اس شخص کو آخر عدت میں وطی کرنے والا بنا دیتے ہیں، کیونکہ وطی حلال ہے اس کے لیے، اور جو طلاق پڑ گئے رجی ہیں وہی الثلاثۃ الاشہر، آخری 3 مہینے ہیں، ثم تأتی به لأکثر مدت الحمل، پھر اس کا جو بچہ ہے نا وہ اکثر مدت حمل پر پیدا ہوگا، وہ کیا ہے 2 سال، وہ سنتان۔ تو مثلا اس نے آج طلاق دی دی نا، آج ہو گئی، 3 مہینے تک تو عدت ہے نا، چلو 3 مہینے عدت یہ گزارتی، طلاق رجی ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا گزر گیا، تیسرا جب گزر رہا تھا آخر میں اس نے وطی کر دی، جب کر دی نا یہ تو رجوع ہو گیا نا، کیونکہ طلاق کی رجی ہیں، اور 3 مہینے تو یہ ہو گئے، اس کے بعد 24 مہینے اور گزر گئے، تو ہم کہیں گے اس کا بچہ ہے، کیونکہ آخر عدت میں علوق ہو چکا تھا، اور بچہ بھی 2 سال پر ہوا، اور 2 سال پر تو ہوتی ہی ہیں اکثر بچے، اس لیے ثابت النسب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ ادَّعَتِ الْحَمْلَ فِي الْعِدَّةِ، اگر یہ صغیرہ عدت کے وقت حمل کا دعویٰ کرتی کہ میرا حمل ہے، فَالْجَوَابُ فِيهِ وَفِي الْكَبِيرَةِ سَوَاءٌ، پھر تو بڑی اور چھوٹی خاتون کا جواب ایک ہوگا، ایک مسئلہ ہوگا، لِأَنَّ بِإِقْرَارِهَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا، کہ جب وہ اقرار کرے گی نا اس طرح تو اس کی بلوغ کا حکم لگایا جائے گا، بلوغ پر بیوی کا علوق ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اگر ایک خاتون ہے اس کا خاوند وفات ہوا اور اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا بچہ بھی ثابت النسب ہوگا، کتنی مدت میں؟ ما بین الوفات و بین السنتین، وفات کے دن سے لے کر 2 سال تک، کہ ممکن ہے وفات سے 1 دن پہلے اس نے جمع وغیرہ کیا ہو۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے کہتے زجاج بھی بعد انقضاء عدت الوفات، کہ اگر عدت وفات کے بعد
پھر 6 مہینے اور ڈال دے، لستۃ اشہر، 6 مہینے اور گزر جائے نا، تو یہ بچہ جو ثابت النسب نہیں ہوگا، لا یثبت النسب، نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ عدت الوفاء جو ہے نا 4 ماہ 10 دن ہے نا، 4 ماہ 10 دن تو وہ ہے، پھر اس کے بعد 6 مہینے اور ہے، تو یہ بچہ ثابت النسب نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ 2 سال پر بھی بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ کتنے مہینے پر ہو گیا؟ 6 مہینے پر۔ وہ کہہ رکھیں کہ جب یہ وفات ہو گیا نا، اس کے بعد جو 4 ماہ 10 دن گزرے، اس میں تو اسی بھی نہ جماعت ہے، کیونکہ خاندوی سے بھی وفات ہے۔ لا يثبتون لأن الشرع حکم بانقضاء عدت بالشہور، کہ شریعت نے تو حکم لگا دیا نا کہ اس کی عدت مہینوں سے گزر گئی، 4 ماہ 10 دن ہے، لتعین الجہہ، کیونکہ اس کے لیے عدت متعین ہے۔ فصار کما اذا قرت بالانقضاء، جسے ایسے کہ ایک خاتون عدت گزارنے کا اقرار کرے، کما بینا فی صغیرہ، جسے چھوٹی خاتون کا مسئلہ گزر چکا، الا ان نقول، ہاں ہم یہ کہیں گے کہ لانقضاء عدت جہۃ اخری، اس کی عدت گزارنے کے لیے ایک اور جہت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وضع الحمل، حمل کا وضع کرنا، بچے کا پیدا ہونا، بخلاف الصغیرہ، صغیرہ کا تو ایسا نہیں، لأن الاصل فیہا عدم الحمل، اس کو حمل نہیں ہوتا، لأن لیست بمحل قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے تو حاملہ ہو نہیں سکتی، محل نہیں ہے، وفیہ شک، اور کیا ہے اس میں شک ہے بلوغ میں، اور صغر یقیناً ثابت، اس لیے اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ بچہ کیا نہیں ہوا، 6 مہینے پر نہیں ہوا نا، تو مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خاتون پہلے حاملہ نہیں تھی، حمل بعد میں ہوا۔ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، جب معتدہ خاتون عدت کی گزرنے کا اعتراف کرے، ثم جاءت بالولد، پھر اس کے بعد بچہ آ جائے، لأقل من 6 اشہر، 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے، یثبت نسبہ، نسب ثابت ہوگا، وجہ کہ لأنہ ظہر کذبها بیقین، کہ اس کا کذب یقین سے واضح ہو گیا، فبطل الاقرار، یہ اقرار کیا ہوا؟ باطل ہوا، کہ وہ عدت کی گزرنے کا کہہ رہی ہیں، کیونکہ عموماً 6 مہینے پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے حاملہ تھی، اس کی جو عدت تھی وہ وضع حمل سے تھی۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، لیکن اگر 6 مہینے پر جو ہے کیا کرے، بچہ پیدا ہو جائے پوری 6 مہینے پر، وہ کیا تھا 6 مہینے سے ذرا پہلے تھا، لم یثبت، پھر بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، لأن لم نعلم ببطلان الاقرار، کہ اقرار کے باطل ہونے کا تو ہمیں علم نہیں، کیونکہ وہ جو اقرار کر چکی ہیں کہ میری عدت گزر چکی، تو یہ بات صحیح ہے، بچہ ابھی تو 6 مہینے سے پہلے نہیں ہوا نا، 6 مہینے کے بعد ہے، لاحتمال الحدوث بعد، ہوئی احتمال ہے کہ یہ حمل اس کے بعد ہو چکا ہوا، هذا اللفظ باطلاقہ، یہ اقرار والا جو لفظ مطلقاً یتناول کل معتدہ، ہر معتدہ خاتون کو شامل ہے۔ کہ وہ معتدہ طلاق رجعی والی ہو یا بائن والی، حیض کے ذریعے سے عدت گزار رہی ہو یا مہینوں کے ذریعے سے، جب وہ اقرار کر لے اور بچہ 6 مہینے سے زیادہ پر آ جائے تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا، جب ایک معتدہ کا بچہ پیدا ہو جائے، طلاق بائن والی معتدہ ہو یا رجعی والی، لم یثبت نسب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک اس بچے کا نسب ثابت نہیں کہ الا ان یشہد بولادتها رجلان ورجل امراتان، کہ اس کی ولادت کی گواہی 2 مرد یا 1 مرد 2 خاتون دے کہ بچے اسی کا پیدا ہوا، الا یکون هناک حبل ظاہر، الا یکون هناک حبل ظاہر، اگر اس کا حمل پہلے سے ظاہر تھا تو پھر 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، اور اعتراف من قبل الزوج، یا خاوند کی طرف سے پہلے سے اقرار ہو کہ یہ بچہ مجھ سے ہیں، فیثبت نسب من غیر شہادہ، پھر شہادت وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں، نسب خود ثابت ہو جائے گا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہم اللہ، صاحبان کہتے ہیں یثبت فی الجمیع بشہادت امرأۃ واحدہ، تمام صورتوں میں اگر ایک خاتون بھی گواہی دینا کہ یہ بچہ اسی خاتون کا اس سے پیدا ہوا ہے، نسب ثابت ہو جائے گا۔ لأن الفراش قائم بقیام العدہ، کہ جب تک عدت ہے
تو پیراش بھی قائم ہے، وہ ملزم للنصب، اور یہ قیام پیراش جو ہے نصب ثابت کرنے کے لیے لازم ہے۔ والحاجت الی تعیین الولد، صرف یہ حاجت ہے کہ بچے کا تعین ہو جائے کہ کس سے ہیں، انہا منہا، کہ اس خاتون سے ہے یا نہیں، فیتعین بشہادتہا، تو دایا قابلہ خاتون جی اگر وہ گواہی دے تو اس کی گواہی سے بچہ متعین ہو جائے گا کہ اس آدمی سے ہیں، کما فی حال قیام النکاح، جیسے نکاح کی قائم ہونے کی صورت میں بچے کا نسب ثابت ہوتا ہے۔ امام سیاق کیا کہتے کہ گواہی دینا ضروری ہے، وہ دلیل دیتے ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان العدۃ تنقضی باقرار بوضع الحمل، کہ اس خاتون کی جو عدت ہے وہ گزر جاتی اس کے اقرار سے جب وضع حمل ہو جائے۔ مثلا وہ کہتے کہ میرا بچہ ہوا تو عدت گزر گئی، اور ایک گزری ہوئی چیز جو ہے نا وہ حجت نہیں بنتی، والمنقضی لیس بحجہ، یہ حجت نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور چیز ہو۔ فمست الحاجت الى اثبات النسب ابتداء، تو ابتداء اب کیا ہے نسب ثابت کرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اسی پوری کہ کوئی گواہی دے، تو فیشترط کمال الحجہ، تو کامل حجت شرط ہے، بخلاف ما اذا کان ظہر الحبل او صدر الاعتراف من الزوج، وہ صورت تو الگ بات ہے جس کی صاحبین نے کہا نا کہ جب حمل پہلے سے ظاہر ہو یا خاوند نے اعتراف کیا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کو گواہی کی ضرورت نہیں اور نہ وہ گواہی طلب کرتا ہے، لأن النسب ثابت قبل الولادہ، وہاں پر تو نسب پہلے سے ثابت تھا۔ والتعین یثبت بشہادت، اور بچے کا تعین صرف اس لیے ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کسی کا یا کسی اور کا ہے، اور یہ تعین جو ہے ایک خاتون کی گواہی سے ہو سکتا ہے، کافی ہے۔